رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ مسجد یہاں ہو رہی بھائی۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه رضي الله عنهم ورضوا عنه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات پڑھیں۔ معزز سامعین کرام ذوی الاحترام، آج کی یہ مجلس، یہ ذکر، یہ خطاب بی بی پاک سلام اللہ علیہا صدیقۃ الکبریٰ کی ذات پاک سے منسوب ہے۔ مجھ جیسا ہیچ مداں بی بی کی شان اقدس میں کیا بولے گا، میں ایک ادنا سا طالب علم۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بی بی کے بچوں کے جوتیوں کے ذروں کے صدقے میں جو کچھ ملا ہے، عطا ہوا ہے، وہ جواہر پارے، وہ زرعی موتی فضائل کے یہ حقیر آپ کے دامن میں، آپ کے جھولی میں ڈالے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کی حقیقی معرفت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جو حجاب اللہ کا، شبیہ رسول اللہ کی، زوجہ اسد اللہ کی، اور ماں حجج اللہ کی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اس بی بی پاک کی شان اقدس میں ہم جیسے لوگ کیا بیان کریں گے؟ بہرکیف اشارہ ہے، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ مجادلہ کی 22ویں سب سے آخر میں، یہیں سورہ مجادلہ ختم ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن صامت ہے، لیکن میں نے قرآن سے زیادہ اشاروں میں بات کرتے کسی شے کو نہیں دیکھا، نہ کسی کتاب کو دیکھا۔ اب چونکہ دیکھیے یہ قرآن ہے، اور قرآن اس آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت بالکل خالص کر رہا ہے، مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیسے لوگ چاہیے،
اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے لا تجدو، محظوظ ہوں گے آپ ترجمے میں، لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب آپ نے کوئی قوم ایسی نہ پائی ہوگی، نہ دیکھی ہوگی، ایسے افراد نہ پائے ہوں گے، کیسے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر ان لوگوں سے بھی پیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں۔ اللہ اکبر، نہ کتنی بولتی ہوئی آیت ہے۔ اب اللہ کو خالص چاہیے نا بندے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، آپ نے میرے حبیب ایسی کوئی افراد، کوئی قوم نہ پائی ہوگی، کون سی، کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہو اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے پیار کرے۔ اللہ اکبر، ہاں توجہ، اب یہ سرحد بتا رہا ہے اللہ، کرائٹیریا بتا رہا ہے کہ کیسے لوگ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ کس کا ہوتا ہے، باپ کا، بیٹوں کا، بھائی کا، ہے نا، خاندان والوں کا، اسی طرح سے اللہ درجہ بدرجہ اس میں گنا رہا ہے۔ چاہے وہ دشمن پیار نہیں کر سکتا اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے، چاہے وہ دشمن اللہ اور رسول کے کون ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، چاہے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، چاہے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، چاہے خاندان والے کیوں نہ ہوں، اگر میرا بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہے سگا باپ کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور رسول کا دشمن ہوگا تو اس سے پیار نہیں کر سکتا۔ اور میں اب آپ کو اس گنجلک بحث میں پھنساؤں گا نہیں، تاریخ میں ایسی بہت سی شخصیات گزر چکی کہ لوگ کہتے رہے، میں بس ایک اشارہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں، لوگ کہتے رہے مدینہ والے کہ تم نے علی کو پکڑ لیا، ابا کو چھوڑ دیا، چونکہ بھائی آیت ہے نا کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے، اور وہ کہتے رہے مسکرا مسکرا کر، او عقل کے اندھو دیکھو تو صحیح کیسا چھوڑا کیسا پایا۔ اور اخوانوں میں اشارہ ہی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیا ہے پھر آگے، اللہ اکبر، پھر آگے اللہ جزا دے رہا ہے کہ جب مجھے خالص بندے ہوں گے نا تو کیا جزا ہے، اب دیکھیے جزا یہاں سے اللہ دے رہا ہے، کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خالص ہیں نا، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے پیار بھی نہیں کرتے، تو اب جزا اللہ کیا دے رہا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے قلم قدرت سے ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں ایمان کہا کسے ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، جہاں جہاں قرآن میں ایمان ہے، اذان ہے، چاہے اذان ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے ایمان ہو، اشارہ کل ایمان کی طرف ہے نا۔ اور کیا ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر، کیا کہا، اب یہ صلہ دے رہا ہے نا اللہ، جزا دے رہا ہے، کیا ہے، ایک تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے قلم قدرت سے ایمان لکھا۔ کیا مطلب ایمان لکھا، بھئی ایمان لکھا تبھی تو مومن ہے نا، مطلب نور ولایت کو رکھ دیا۔
اللہ اکبر، ہے نا؟ ہاں اشارہ سمجھیے گا، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے اور میں تضییع اوقات کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ مومن کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہ دوسرا صلہ اللہ دے رہا ہے مومنین کو۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ انہیں داخل کرے گا کس میں؟ ایسی جنتوں میں، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہر نہیں، نہریں جاری رہیں گی، خالدین فیہا، اس میں مومن ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تیسرا صلہ ہے، یہ وہ مومنین ہیں اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ اکبر، ہے اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اب دیکھیے کتنا کیا ڈیزگنیشن بتا رہا ہے اللہ مومنین کا، بالکل کھل کے آیات بتا رہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر یہ ہے کون؟ آگے اللہ بتا رہا ہے اور معرفت کرا رہا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن مکمل کر رہا ہے کمپلیٹلی۔ کیا یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہی مومنین کا جو گروہ ہے نا، یہی تو اللہ کا گروہ ہے۔ پھر آگے اللہ نتیجہ دے رہا ہے الا، حرف تنبیہ کے ساتھ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا یہی گروہ فلاح یافتہ ہے، نجات یافتہ ہے۔ تو اب غور کرنے والی بات ہے، جو میں وقت آپ کا بچاؤں گا، جلدی جلدی بیان کروں گا۔ غور کرنے والی جو بات ہے عزیزو، بزرگوں، بھائیو، وہ یہ ہے کہ بھائی جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے پیار نہیں کرے گا۔ اللہ نے بات کو صاف کر دیا کہ جو مومن ہوگا، جن کے دلوں پر قلم قدرت سے ایمان لکھ دیا گیا، جسے اب کوئی مٹا نہیں سکتا، جسے اب کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ باقر علوم فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے ایمان لکھ دیا، اب کوئی شے، کوئی بھی کتنی بڑی طاقت ہو، اس ایمان کو سلب نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی ہے۔ وہ مومن ہے، دائمی مومن ہے۔ تو یہ صلہ جو مل رہا ہے، یہ جو مومن ہو رہا ہے، نتیجہ کبھی نتیجہ مومن اس لیے کیونکہ اللہ خالص عقیدے کی بات کر رہا ہے کہ اگر اللہ روز آخرت پر ہے ایمان تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت اور پیار نہیں چلے گا۔ اور یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک رکھا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ کہہ رہا ہے خالص، اگر اللہ روز آخرت پر ایمان ہے تو پھر اللہ اور رسول کے دشمنوں سے کیا مطلب؟ کھول کے بیان کر دو۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے میرے بندو، پھر دوغلی پالیسی نہیں چلے گی کہ تم قاتل کو بھی رضی اللہ کہو، مقتول کو بھی رضی اللہ کہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیات کہہ رہی ہیں بھائی، گواہ ہے، قرآن شاہد ہے، کتنی بولتی ہوئی آیات ہے کہ یہ پھر ایسا نہیں چلے گا، دو رنگی نہیں۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں نا، میں نے ایک بار حدیث سنائی تھی کہ جو دو منہا ہوتا ہے نا، اور منافق ہی دو منہا ہوتا ہے، یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ کہا جو منافق کے بارے میں بتایا کہ جو منافق دو منہا ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی اللہ نے آخرت میں دو رکھی ہے، جانتے کیا؟ ایک منہ میں زبان ہوگی، ایک سینے پہ زبان ہوگی، یہاں بھی آگ یہاں بھی آگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافق تھا۔ ہاں، اور ویسے بھی میں بہت مشہور ہے، جانتے بھی آپ ہیں بھئی، منافق کہتے کسے ہیں؟ منافق کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہاں زبان پہ کچھ ہو، ہے نا، مطلب جو مبارک بادی بھی دے دے علی کی ولایت کی اور بعد میں توڑ بھی دے،
ہے نا، وہی تو منافق ہے نا بھائی، ایمان کے سامنے نفاق ہے نا، ایمان کی ضد کیا ہے؟ نفاق ہے۔ تو اب اللہ اس میں کہہ رہا ہے کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ تو آیات کریمہ تھی۔ اب میں نے دیکھا، اب ظاہر سی بات ہے نا کہ دیکھو بھائی، جب تک وارثان قرآن آیات کی تفسیر نہ کرے، بندہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، علم رکھتا ہو، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور وارث قرآن ہے کون؟ وارثان قرآن 14 کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو قرآن کا وارث ہو۔ یا یوں سمجھ لو، یہ حدیث تمام برادر سنت کی کتاب میں بھی ہے، اہل تشیع کے یہاں بہت مشہور زمانہ ہے کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، علم کائنات میں جس چیز کا بھی لینا ہوگا، آنا پڑے گا باب مدینۃ العلم کے پاس، ہے نا؟ یہی آنا پڑے گا نا، اس کے علاوہ تو کہیں نہیں جانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن کی تفسیر میں نے دیکھا، 650 سال کا صحابی ہے، نام سلمان ہے، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، عمر بظاہر بڑا بزرگ ہے، عمر ہے، اپنی کمر کو ولایت کی تپش سے سیدھا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جو پہنچے میں وہاں کہہ رہا ہوں، اپنی کمر کو ولایت کی تپش سے سیدھی کر رکھی، اور رسول فرما رہے ہیں یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئۃ الموطن ایسر تلک المواطن الموت والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ، فمن رضیت عنہ فاطمۃ ابنتی رضیت عنہ، ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ کیا کہا؟ وہ آیت تو آپ کے ذہن میں ہے نا، سورہ مجادلہ کی، سلمان سے فرما رہے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سلمان حب فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی محبت، ینفع فی مئۃ موطن، تمہیں 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ اللہ اکبر، میری بیٹی فاطمہ کی محبت ایک مقام پہ نہیں، 2 پہ نہیں، 3 پہ نہیں، 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ ایسر تلک المواطن، ان 100 مقامات میں سے آسان ترین مقامات گنوائے ہیں رسول۔ اللہ اکبر، 100 مقامات میں سے آسان ترین، اب خود آپ سنیں گے تو سوچیں گے کہ یہ مقام آسان ہے، لیکن آسان ہو رہے، فاطمہ کی محبت آسان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا؟ ایسر تلک المواطن، ان 100 مقامات میں سے آسان مقام کون سا؟ الموت، موت آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب فاطمہ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ کائنات میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، کائنات میں سوائے علی کے یہ کسی نے نہیں کہا۔ حارث ہمدانی سے کہا تھا گھبرانا نہیں، میں موت کے وقت بھی آؤں گا، تو ایسے دیکھے گا مجھے جیسے اس وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ پھر کیا کہا؟ الموت والقبر، قبر اور موت کے وقت رسول اللہ بھی آتے ہیں، ہے نا؟ ائمہ بھی آتے ہیں، ملک الموت سے وصیت بھی کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا۔ کیوں؟ میری بیٹی فاطمہ سے محبت ہے اسے۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ کا عمدار ہے۔ پھر آگے والقبر، قبر کی منزل آسان اگر فاطمہ سے محبت ہے، رسول فرما رہے ہیں۔ پھر آگے والمیزان، جہاں حساب تولے جائیں گے وہ منزل آسان۔ اللہ اکبر،
والمحشر، ہولناک کی جو محشر کی ہوگی نا وہ بھی آسان ہو جائے گی. اور محشر میں تو جانتے ہیں نا لواء الحمد ہو گئی علی کے ہاتھ میں جو فاطمہ کا شوہر ہے. مومنین پہ سایہ کرے گا وہ پرچم. پھر آگے کیا کہا؟ الموت، المیزان، المحشر، الصراط. اور کہا صراط کی منزل آسان ہو جائے گی اگر میری بیٹی فاطمہ سے محبت ہے. والمحاسبہ، اور حساب کتاب آسان، چاہے قبر میں منکر نکیر کا سوال ہو یا محشر میں خالق کا مخلوق سے سوال ہو، اگر سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہوگی تو یہ ساری منزلیں آسان، صراط بھی آسان. جبکہ صراط کتنا مشکل سفر صراط کا ہوگا. لیکن میں نے پڑھا ہے، حالانکہ کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے میں دو رائے دے رہا ہوں. جو مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ سن چکے ہیں کہ کیا ہوگا. وہ صراط کہ جس صراط کے بارے میں سن کے عوام نہیں، خواص علماء کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جہنم پہ وہ پل ہوگا، پل صراط. کیسے عبور کرے گا بندہ؟ لیکن مصطفیٰ تو پرچہ حل کر رہے ہیں نا. سلمان سے کہہ رہے ہیں آسان ہو جائے گا صراط سے گزرنا. کیسے؟ کہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا. اگر میری بیٹی فاطمہ سے محبت ہے دل میں لے کر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حکومت وہاں فاطمہ کی ہے، حکومت فاطمہ کے بابا کی ہے، حکومت وہاں فاطمہ کے شوہر کی ہے، فاطمہ کے بچوں کی ہے، چونکہ اللہ نے انہیں حکومت دے رکھی ہے. اور پھر صراط کا منظر میں بتا دیتا ہوں، پڑھ چکا ہوں. جو نئے چہرے ہیں ان کے لیے، کچھ میرے دوست احباب بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں کیا ہے. لیکن ہے شیعہ کتابوں میں یہ کہ صراط پر ہوں گے میرے مولا علی، کرسی لگی ہوگی، ہر آنے والا آنا چاہے گا صراط سے، اپنا پرایا، دوست دشمن. اب علی کون ہے؟ فاطمہ کے شوہر ہے. اور یہی کچھ تو محمد کہہ رہے سلمان سے، میری بیٹی فاطمہ کی محبت صراط پر گزرنا آسان کر دے گی. یا رسول اللہ کیوں؟ کہ وہاں علی کی کرسی ہوگی، ہر آنے والا آئے گا. علی جہنم سے کہیں گے کیا؟ ذری حاضا و خوزی حاضا، ذری حاضا و خوزی حاضا، ذری حاضا، ذری حاضا و خوزی حاضا. جہنم اسے پکڑ لے، اسے چھوڑ دے. جہنم پکڑ لے، تیرا ہے، چھوڑ دے، میرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کی محبت ہے. پھر آگے کیا کہا؟ فمن رضیت عنہ فاطمۃ ابنتی رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ. پہلے آیت میں آپ نے سنا، اب حدیث میں سنیے. مصطفیٰ فرما رہے سلمان یاد رکھنا، فمن رضیت عنہ فاطمۃ ابنتی، جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی. رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اس سے اللہ راضی. یہ حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے امت کو رضی اللہ لکھنے سے پہلے سوچنا پڑے گا فاطمہ اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی. صلوات پڑھے محمد و محمد. دیکھنا پڑے گا نا حدیث کی، ادھر قرآن کی روشنی میں رضی اللہ عنہ ورضو، اور ادھر حدیث کی روشنی میں کہ فمن رضیت عنہ فاطمۃ ابنتی رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ. کہ یاد رکھنا کہ ہاں اس سے فاطمہ راضی ہوں گی. اب ظاہر سی بات ہے وقت کم ہے، ایک مجلس میں کیا کیا بیان کریں، لیکن بیان کروں گا میں جلدی. اب دیکھو کچھ بی بی کے بارے میں بھی میں اور بتاؤں. جب بی بی دنیا میں آئی ہیں نا تو فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مَلَكٍ، اللہ نے ایک ملک پر وحی کی. کیا؟ فَانْطَلِقَ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ إِنِّي سَمَّيْتُهَا فاطمہ.
उस फरिश्ते को भेजा अल्लाह ने कि जाओ लिसान मोहम्मद पर, ज़बान मोहम्मद पर जारी कर दे कि अल्लाह ने इस बच्ची का नाम फातिमा रखा है। भाई जैसे फरिश्ता कुरान सामित को लेकर आ रहा है, वैसे ही कुरान नातिक को नहीं, उसके नाम को लेकर आ रहा है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? इस बच्ची का नाम फातिमा रखा है। इब्ने अब्बास से कई रिवायतें हैं, और ये बरादर सुन्नत क्या भी अहले तशय्युह क्या दोनों जगह है। हाँ, बरादर सुन्नत के अकाबरीन उलमा जिन पर सुन्नियत की छत टिकी हुई है, उन्होंने अपनी किताब में जीनत दी है। क्या कि इब्ने अब्बास से लोगों ने पूछा लिमा सुम्मियत फातिमा, फातिमा का नाम फातिमा क्यों? इब्ने अब्बास ने कहा कि आप बताएं, चूंकि उसमें कुछ बुजुर्ग भी थे उम्र में ज्यादा, तो उन लोगों ने कहा नहीं आप बताएं, आप चचाजाद भी हैं अली के और रसूल के, और आप शागिर्द अली भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं, तो अब जाहिर सी बात है आप ज्यादा अच्छा बताएंगे। क्या कहा? इब्ने अब्बास कहते हैं जो मैं जानता हूं वो मैं बताता हूं। कहा फातिमा का नाम फातिमा इसलिए है ले अन्नहा व शियातुहा फतिमत मिनन नार, कि फातिमा के चाहने वाले जहन्नम से आजाद हैं। फतम कहते ही हैं, फतम सभी बच्चे की दूध छुड़ाई, ये अदबियात के अंदर है। मतलब बच्चा माँ छुड़ाती है ना, दूध पिलाती है, फिर उसे कहते फतम कहते। और ये बरादर सुन्नत के यहाँ भी, अहले तशय्युह के यहाँ भी है, दोनों जगह ये है कि फातिमा का नाम फातिमा इसलिए है कि फातिमा के चाहने वाले जहन्नम नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए क्योंकि जब, अब इशारा ही दूंगा ना, वजह बताता चलूंगा कि जब बीबी पाक की शादी हुई थी ना, तो आप जानते हैं महल में जब दिरहम रखा गया था ना, तो आपने अपने बाबा को बुलाकर कहा जल्दी जल्दी मैं बात बयान करो, बाबा और जगह मैं पढ़ चुका हूं पहले तफसील से। जल्दी बुलाया अपने बाबा को, कहा बाबा दुनिया की जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, उनका महर भी दिरहम, आपकी बेटी का भी महर दिरहम, तो फिर फर्क क्या होगा? मैं मोहम्मद की बेटी हूं। कहा बेटी आप क्या चाहती हैं? बस कहा बाबा मैं आपके उम्मत के गुनहगारों की शफाअत अपने महर में चाहती हूं। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, ये कहना था जिब्राइल रेशम के हरे सब्ज कपड़े पर लिखा हुआ कलम कुदरत से लेकर आए और कहा ये अल्लाह ने भेजा है, फातिमा आपके लिए भेजा है, कि अल्लाह ने फातिमा के चाहने वालों को, अल्लाह अकबर, मतलब उम्मते मोहम्मद के गुनहगारों को बख्श दिया है। बीबी ने कहा इसे मेरे कफन में रखना, कल मैं महशर में दिखाऊंगी अल्लाह को। ना शाफिया बीबी शफिया है ना, बख्शवाएंगी ना, शिफात कराएंगी। तो क्या कहा? मेरे कफन में। एक सिर्फ यही नहीं, दिरहम बज़ाहिर दिखाने के लिए था। दुनिया में जो दस्तूर सिस्टम चलता है, शिफात का पहला शिफात उम्मत के गुनहगारों के लिए बीबी के महर में लिखी गई। फिर अब यहां कई रिवायतें अलग अलग हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की भी रिवायत है कि अल्लाह ने बीबी के महर में सिर्फ यही नहीं, क्या दिया? पूरी रूए जमीन, मैं पहाड़ों समेत, दरियाओं समेत, पानी समेत, खेतों समेत बीबी के महर में लिख दिया। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत में है कि पूरी दुनिया की जमीन, पानी, पहाड़ों समेत, खेतों समेत, और जन्नत और जहन्नम भी बीबी के महर में लिख दिया। अल्लाह अकबर। तीसरी रिवायत, पूरी जमीन सब महर में, पानी भी महर में, खेत महर में, पहाड़ महर में, जमीन और आसमान भी महर में। अल्लाह अकबर। अर्श कुर्सी लौह सब महर में, जन्नत जहन्नम भी महर में। क्यों? इमाम सादिक से पूछा गया जन्नत और जहन्नम क्यों महर में? कहा इसलिए क्योंकि फातिमा का हक है कि अपने दुश्मनों को जहन्नम भेजे, दोस्तों को जन्नत भेजे।
صادق نے فرمایا کہ میں اب یہ کیا ہے، اب دیکھو قاعدہ ہوتا ہے، میں جو بات پہلے پڑھ چکا ہوں اس حوالے سے دہراؤں گا نہیں، دوسری پڑھوں گا تاکہ جو سن چکے ہیں وہ بھی محظوظ ہوں اور جو نئے ہیں وہ بھی محظوظ ہوں۔ کیا بھائی دیکھو اب انصاف سے بتانا یہاں پہ کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سارے مفتی بن جائیں، مولانا تو ہے ہی ہیں، آپ سب بھی مفتی بن جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بن جائیں، فتویٰ دے کیا یہ شریعت کا قانون شارع نے بنایا ہے کہ نہیں کہ مہر زوجہ کا، جو مہر ہے زوجہ کا، بغیر زوجہ کی اجازت کے خود شوہر بھی ایک پائی نہیں لے سکتا، بغیر شوہر کے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو غور کرنا، حالانکہ فاطمہ کا شوہر خود ابو تراب ہے، لیکن فاطمہ کے مہر میں ہے زمین، جبکہ تراب بھی مہر میں ہے فاطمہ کے۔ اور ظاہر سی بات ہے محمد کی اکلوتی بیٹی ہے نا، اسی لیے تو کہا تھا علم انی فاطمہ، پہچان لو جان لو میں فاطمہ۔ کیوں؟ یاد دلا رہی تھی مجھے کیا کیا اللہ نے عطا کیا، یہی تو کہا تھا نا۔ کیا مدینے کے لوگ نہیں جانتے تھے؟ مہاجرین و انصار جانتے تھے، یاد دلا رہی تھی کیا کیا مجھے ملا ہے نا۔ تو اب کیا ہے، تو اب غور سے انسان، میں نے کہا نا تھوڑی دیر کے لیے آپ مفتی بن جائیں، فتویٰ دے کہ جب بیوی کے مہر میں یہ زمین ہے تو انصاف سے بتائیے گا رزق کہاں سے اگتا ہے؟ کہا رزق زمین اگاتی ہے، تراب اگاتی ہے، اس میں کیا شامل کرنا پڑتا ہے؟ کہا تراب کے ساتھ پانی بھی شامل کرنا پڑتا ہے۔ کہا بھائی تراب بھی مہر فاطمہ کا، پانی بھی مہر فاطمہ کا۔ تو اب یاد رکھے زمانہ کہ جو بندہ بھی جتنی عبادت کرے زمین، اور یہی تو میں سوچ کے حیران رہتا تھا کہ کل اللہ کی عبادت رہا ہے اللہ کی زمین پر، لیکن اب تو ہو رہے عمل لکھے نہیں جا رہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ شارع نے کہا جہاں سجدہ کرو وہ جگہ مباح ہو، جس پانی سے وضو کرو وہ پانی مباح ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ مباح کس کے لیے ہوگا؟ کہ یہ مباح اس کے لیے ہوگا کہ جس نے اجر رسالت ادا کیا ہو، جس نے اب ایسا نہیں، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ چلے زمین پر اور فاطمہ راضی نہ ہو تو اس کا چلنا بھی حرام، پانی پی رہا ہے اور فاطمہ راضی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا پانی پینا بھی حرام۔ اور یہی کچھ تو ہوگا کہ حساب فاطمہ کے چاہنے والوں کا حساب نہیں ہے، حساب ان سے ہے جنہوں نے حرام کیا، حرام کھایا۔ کیونکہ فاطمہ کے چاہنے والے تو فاطمہ، اور ظاہر سی بات ہے یہی نہیں، یہی کا رزق نہیں، جنت بھی مہر فاطمہ میں ہے، جنت کا رزق بھی جو ملے گا نا وہ بھی بی بی کی ذات پاک سے، چونکہ مہر کا ہے۔ تو اب سمجھ رہے ہیں آپ اب کیا ہے؟ اچھا چلو بات جنت کی آئی تو ایک بات بتاتا چلو آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے۔ ایک روز جنتی فاطمہ کے حبدار چاہنے والے جنت میں بیٹھے ہوں گے، اچانک قصرہائے جنت روشن ہو جائیں گے جیسے سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس سے تیز ہوگی۔ سارے جنتی کہیں گے اللہ سے میرے اللہ تو نے تو اپنی کتاب میں کہا تھا لا یرون فیہا شمسا ولا، لیکن یہاں شمس تک بات ہے اس لیے رک رہا ہوں یہاں پہ، آگے سے ہماری را بھی ہے۔ لا یرون فیہا شمسا، تو نے کہا تھا کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، پھر یہ کیسی ذوق کیسا نور؟ قدرت اللہ کہے گا جبرائیل جا کر جنتیوں کو بتا دے کہ یہ سورج کا نور نہیں، سورج کی ذوق نہیں۔ کا پھر کا جبرائیل جا کر جنتیوں کو بتا دے، علی و فاطمہ کے چاہنے والوں کو، محمد کے امتیوں کو کہ یہ سورج کا ذوق نور نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہا ابھی علی اور فاطمہ گفتگو کر رہے تھے، کسی بات پر مسکرائے، یہ اس نور کا، اس کی کرن ہے، وہ تبسم کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جسے ان جیسا ہونے کا بڑا شوق ہے نا، تو وہ خود سوچے پہلے
ان کی مسکراہٹ کی کو نہیں کائنات سمجھ سکتی، ان کے تبسم کو سمجھ کے دکھائے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ تھا، بات یاد آئی بتا رہا ہوں، ابراہیم بن مہدی عباسی، دیکھیے وہ قرآن میں سورہ فرقان کے اندر ہے نا، وہ عباد الرحمن الذین یمشون والی آیت ہے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما، کہ جب رحمان کے وہ بندے جو زمین پر بڑے فروتنی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے۔ سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے۔ تو اس میں ابراہیم بن مہدی عباسی بہت بڑا ناسبی، مطلب خانواد اہل بیت کا بہت کٹر دشمن تھا، اور علی سے تو رکھتا ہی تھا دشمنی۔ مامون رشید کا زمانہ تھا، مامون دربار میں آیا، عباسی تھا یہ بھی، اس نے کہا مامون آج میں نے خواب دیکھا، اور علی کو لاجواب کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ، خاکم بدا۔ مامون نے کہا کیسے؟ اب چونکہ مامون دشمن اہل بیت یہ بھی تھا، لیکن یہ تیز بہت تھا، ہاں تو مناظرہ بھی کر لیتا تھا یہ۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا میں نے آج خواب دیکھا کہ میں جا رہا ہوں، علی کو دیکھا، علی بھی ساتھ جا رہے تھے آگے آگے، بس ایک پل آیا، پل چاہا، ابن شہر آشوب نے لکھا اس واقعے کو، پل علی نے چاہا کہ پل کو میں جلدی عبور کر لوں، میں نے علی کو روک لیا اور میں نے کہا علی رک جاؤ، مجھ سے پہلے پل عبور نہیں کر سکتے۔ کیا کہا اس ملعون نے؟ مجھ سے پہلے پل عبور نہیں کر سکتے وہ کہتا میں، اے علی تم سے زیادہ محمد کے قریب ہیں ہم، تم تو صرف اپنی زوجہ کی وجہ سے محمد کے قریب ہو۔ تو مامون رشید نے کہا کہ جواب کیا دیا علی نے؟ کہا کچھ نہیں، کوئی مدلل جواب نہیں تھا، میں نے لاجواب کر دیا علی کو، علی آگے بڑھ گئے۔ کہا لیکن کچھ تو کہا ہوگا علی نے؟ کہا بس علی نے کہا سلامہ سلامہ۔ مامون نے کہا پھر تو تجھے لاجواب کر دیا علی نے۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب رحمان کے بندے فروتنی سے چلتے ہیں اور جب جاہل انہیں مخاطب کرتے وہ سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے، تو کہتا ہے علی کو لاجواب کیا، علی نے تجھے جاہل مطلق ثابت کر دیا۔ ابو تراب نے بتا دیا، یاد رکھو جو علی کا دشمن ہوتا ہے چاہے جتنا بڑا ادیب اور پڑھا لکھا وہ جاہل مطلق ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ہے نا؟ تو کیا ہے بھائی؟ دیکھیے میں آپ کو واہ کہہ رہا ہوں، آپ سلامت رہیں۔ ہاں کیا اب دیکھو بہت ہی، دیکھیے بہت سامنے کی بات ہے یہ کہ کیسے علی نے اسے لاجواب اسے کر دیا، اور وہ کم بخت کہہ رہا تھا بدبخت کہ میں نے، تو یہ مطلق جاہل علی کا دشمن ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی نے وہاں سلامہ سلامہ تو کہہ دیا، لیکن علی نے اسی مدینے کے اندر جب وآت ذی القربی والا حق لوگوں نے دبا لیا تو پھر علی نے وہاں پہ سلامہ سلامہ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے، علی کو پہچانتے تھے کہ یہ کیا ہیں، وہ جانتے تھے کہ حق کس کا ہے۔ اور دیکھیے میں خیر بہرحال بزرگوں سے تو دعا چاہیے، نوجوان اور بچوں کے لیے میں پڑھتا ہوں، یہ جو آپ باغ فتق سنتے ہیں نا، یہ جب سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی آیت ہے وآت ذی القربی، حقو تو اس میں کسی اور کا نہیں تھا، صرف شہزادی کو ہی دیا تھا۔ 7 اوقاف اور بھی تھے جس کے متولی کون تھے؟ مولا کائنات بی بی نے بنایا تھا، اور یہ وصیت کی تھی کہ ہر علی کے بعد میرا جو بڑا بیٹا ہوگا، مطلب حسن، پھر ان میں جو بڑا ہوگا وہ بڑا بیٹا متولی بنے گا۔ وہ 7 اوقاف کون تھے بی بی کے؟ یہ بھی جان لیں آپ، صرف فتح کی نہیں تھا، وہ 7 اوقاف کیا تھے؟ باغات تھے جو بی بی نے وقف کی، جو
اور یہ بھی بی بی کو ملا تھا، اور جب یہ 7 باغ ملے تھے نا تو اس پر جو گواہ کے طور پہ سائن تھے نا، سگنیچر، وہ کس کے تھے جانتے؟ زبیر بن عوام کے اور مقداد بن اسود کے تھے۔ یہ بھی بی بی کا حق تھا۔ کیا تھا؟ یہ 7 باغ، اس میں کا پہلا باغ جس کا نام العواف، یاد رکھیے گا۔ دوسرا باغ جو وقف تھا اس کا نام تھا الدلال۔ تیسرا باغ المبیت۔ چوتھا باغ البرقع۔ پانچواں باغ الحسنہ۔ چھٹا باغ الصافیہ، اور 7واں باغ مال ام ابراہیم۔ یہ 7 باغات اور بھی تھے جو وقف تھے بی بی کے، صرف فدق ہی نہیں تھا۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ وہاں کیوں نہیں کہا علی نے وہاں بھی کہا کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ جب دربار آئی تھیں تو انہیں حق کیوں نہیں دیا؟ سامنے والے نے جواب دیا کہ وہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہے۔ کہا اچھا، تو تم نے فاطمہ کے کارندوں کو، اب یہ جو وکلا صاحبان ہیں نا وہ زیادہ بہتر سمجھیں گے، آپ تو سمجھیں گے۔ علی فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو کارندے کام کر رہے تھے وہ تو فاطمہ کے تھے محمد کی زندگی سے، انہیں کیوں ہٹایا؟ ہٹایا کیوں؟ علی پوچھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر پوچھ رہے ہیں۔ جب فاطمہ آئی نا دربار سے خالی ہاتھ، پھر علی گئے مہاجرین انصار کے درمیان، مجمع ہے، اجتماع ہے، پوچھ رہے ہیں علی کیوں؟ اس نے کہا مسلمانوں کا مال غنیمت ہے اس لیے۔ کہا اچھا یہ بتا، علی نے کہا اگر کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اس کی، اور میں کہوں کہ یہ چیز میری ہے، تو تو گواہ مجھ سے مانگے گا کہ اس سے؟ توجہ رہے، میں نے کہا نا وکلا صاحبان زیادہ آسانی سے سمجھیں گے۔ سامنے والے نے کہا نہیں، میں آپ سے علی گواہ مانگوں گا کیونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو علی نے کہا کہ پھر تو فدق محمد کی زندگی سے فاطمہ کے پاس تھا، پھر اگر گواہ چاہیے تھا تو امت سے لیتا، پھر فاطمہ سے کیوں؟ کہا اچھا یہ بتا، علی نے پوچھا، کہا یہ بتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کس کی شان میں ہے؟ کہا یا علی یہ آپ کی شان میں ہے، یہ فاطمہ کی شان میں ہے، یہ حسنین کی شان میں ہے۔ کہا مطلب یہ اہل بیت کی شان میں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ علی نے کہا کہ پھر یہ بتا اس میں کس کی پاکیزگی کی اللہ گواہی دے رہا ہے؟ کہا آپ کی، آپ کے بچوں کی اور فاطمہ کی۔ کہا اگر امت میں سے کوئی بندہ تیرے پاس آئے اور فاطمہ پر رجس کا الزام لگائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں فاطمہ پہ وہی حد جاری کروں گا جو امت کی عورتوں پر کرتا ہوں۔ علی نے کہا پھر تو کافر ہو جائے گا۔ کہا کیوں یا علی؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی نہیں چلے گی۔ بھائی جب اللہ نے ہر رجس سے انہیں دور رکھا پھر کسی اور کی نہیں چل سکتی گواہی۔ ہاں یہ سوال و جواب ہوئے تو ایسا نہیں ہے، ہوئے بہرکے۔ تو کیا کہا؟ اب پھر علی فرما رہے ہیں، 2 اماموں کا قول میں نے پڑھا، جناب امیر کا اور امام صادق علیہ السلام کا۔ سرکار فرما رہے ہیں، اب دیکھیے یہ بھی حدیث مشہور ہے اور یہ برادر علیہ سنت کے یہاں بھی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں، نہ آدم نہ غیر آدم۔ ہاں اب اس میں بہت بڑا اشارہ، بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے، بہرحال نہ میرے پاس وقت ہے کہ میں اس بحث کو چھیڑوں گا، جو سامنے کی بات ہے، آسان سے آسان تر، جو آپ کے جو بچوں کے بھی ذہن میں اتر جائے۔ اب دیکھیے کوفو جو ہے نا، کوفو کہتے کسے ہیں؟ بھئی برابر کہو، ہمسر ہو، ہے نا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، بس یہی 2-4 باتیں سن لیجئے، آپ کی رحمت تمام۔ اب کوفو، اب فاطمہ، علی کیا ہے؟ علی معصوم ہے، فاطمہ معصومہ ہے۔ علی کیا ہے؟
ہیکل نورانی ہے، نورانی پیکر رکھتے ہیں نا، فاطمہ نورانی پیکر والی ہے نا. اور یہ بھی دیکھو علی تو اور انبیاء کے صلب میں رہے نا، محمد اور علی ساتھ آئے، حدیث ہے سرکار فرماتے کہ ہم ساتھ آئے. اور یہ برادر سنت کے یہاں بھی، علامہ قندوزی کے یہاں بھی مل جائے گا آپ کو. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم عبد المطلب کے بعد جدا ہو گئے، محمد صلب عبداللہ میں چلے گئے، ہم صلب ابو طالب میں آ گئے، ہے نا. علی انبیاء کی صلب میں رہے لیکن فاطمہ کسی نبی کے صلب میں نہیں رہی. اللہ اکبر. کسی نبی کے صلب میں نہیں رہی، بس اپنے بابا کے، اور کسی بھی نبی کے صلب میں اللہ نے نہیں رکھا ہے. اور وہ جو سیب، اب وہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی، بہرحال اشارہ ہی دے سکتا ہو نوجوانوں کے لیے. جو سیب کھایا تھا نا جنت میں اللہ نے، رسول اللہ نے، اس آدھے سیب سے بی بی کا موتی جو صلب محمد میں آیا، اور آدھے سیب کا جو آدھا نور تھا نا، اسی سے ذوالفقار اللہ نے خلق کی تھی. ہاں اسی سے بی بی گفتگو کرتی تھی نا، ذوالفقار کو جب دھوتی تھی اس سے گفتگو بھی کرتی تھی. یہ پہنچے، میں انہیں واہ کہہ رہا ہوں، ہے نا، اس آدھے سیب سے. ہاں یہ تو اب کیا ہے، تو کف کا معاملہ ہے. علی صدیق تو فاطمہ صدیقہ ہے نا. اور بی بی کا لقب بھی صدیقہ ہے، حالانکہ لوگوں نے دوسری طرف بھی منسوب کرنا چاہا لیکن غلط، کیونکہ قرآن نے جو بتایا صدیق اور صدیقہ وہ کچھ اور ہے، زمانہ کدھر اور موڑنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن میں سورہ کس کے اندر جانتے ہیں؟ بتایا ہی نہیں تو کیا جانیں گے. سورہ مریم. سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ہے نا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ہے نا. اے میرے حبیب ابراہیم کا ذکر کرو جو سچے تھے، نبی تھے. ادریس نبی کا ذکر کرو جو سچے تھے، نبی تھے. وَأُمَّهُ صِدِّيقًا، اور عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم صدیقہ. اللہ اکبر. دیکھیے مریم بتول بھی، فاطمہ بھی بتول. بتول جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بتول اس بی بی کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر عوارضات سے پاک ہو، کبھی اس کے قریب نجاست نہ آئے، ہر عوارضات سے پاک ہو، وہ بتول ہوتی. مریم بھی تھی، شہزادی بھی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کیا ہے، وَأُمَّهُ صِدِّيقًا، عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ. اب دیکھو جلدی جلدی میں بات کو حل کر رہا ہوں. کیا کہا؟ ابراہیم صدیق، ادریس صدیق، عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ. اب دیکھیے دو فرق کے ساتھ ایک کلیہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک جگہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، ایک جگہ ہے یعرف الاشیاء بازدادها. ہر شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. اب اگر ابراہیم صدیق ہے تو پھر نمرود صدیق نہیں ہو سکتا. بھائی اچھا یہاں رک کر ایک بات اور میں بیان کرتا چلوں. علامہ جعفر شہیدی کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صادقہ اور صدیقہ کا فرق انہوں نے بتایا. کہا صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کو بعین ہی بیان کر دے جیسے ہوا ہے، وہ صادق ہے نا، یہ انہوں نے بیان کیا ہے. اور صدیق اور صدیقہ کا، صدیق اور صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ واقع جو وہ بیان کر دے وہ واقعہ بن جائے. کہا کیسے؟ کہا اگر صدیق کہہ دے کہ میں پڑھا دوں اور صدیقہ کہہ دے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو پھر واقعہ ویسا ہی ہو جائے. آنا پڑے جبرائیل کو، انا خیاط العصر، کہ میں حسین کا درزی ہوں، ہے نا. تو اب وہ تو علامہ صاحب نے فرمایا تھا. اب سنیے گا،
صدیق اور صدیقہ، سمجھ گئے نا؟ تو اب صدیقہ تو اب ظاہر سی بات ہے ہر شے ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو اب صدیق اگر ابراہیم، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کو صدیق، تو نمرود کافر مشرک ملحد جھوٹا ہے نا، ہے نا، یہی ہے نا. ادریس صدیق سچے، تو پھر ادریس کے مخالفین کافر مشرک ملحد جھوٹے. مریم صدیقہ، تو پھر مریم کے مخالف کافر مشرک جھوٹے. تو اب زمانہ سوچے، امت محمدیہ سر کو جوڑ کر سوچے. قرآن کو پڑھنے کا نام نہیں ہے صرف، قرآن کہتا ہے مجھ میں غور و فکر کرو، اسی کا نام غور و فکر ہے. بھئی نمرود جب جھوٹا ہے، ابراہیم سچے، نمرود جھوٹا، ادریس صدیق، ادریس کے مخالفین جھوٹے، مریم صدیقہ، مریم کے دشمن جھوٹے. تو پھر سوچے زمانہ، پھر فاطمہ صدیقہ، تو فاطمہ کا دشمن سچا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہیں ہو سکتا نا. اب آخری بات، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا چیدہ چیدہ تاکہ معرفت بلند ہو. ہاں، ورنہ یہ بی بی وہ ہے نا کہ ان کی حقیقی معرفت تک کوئی نہیں جا سکتا، جا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں. ہم اور آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، انبیاء بھی نہیں جا سکتے محمد کو چھوڑ کر، نہیں جا سکتے. آدم سے عیسیٰ تک بھی ان کی بھی رسائی نہیں ہے. محمد اور علی کی حقیقی معرفت ہو جائے گی وہاں محشر میں، اللہ کرا دے گا، لیکن فاطمہ کی وہاں بھی نہ ہو پائے گی. کیوں؟ قرآن میں جو کہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ لیل کون ہے؟ کہا لیل فاطمہ قدر اللہ. ہاں، تو اب ظاہر سی بات ہے. اور ویسے بھی قرآن میں جہاں لیل کا ذکر ہے نا وہاں شہزادی مراد ہوتی ہیں. تو اب لیل تو فاطمہ کی نہیں ہو سکتی. بس جہاں تک ہو سکے رسائی ہماری پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہی ہے. ہاں، باقی کوئی پہنچ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا. یہ بی بی ہیں کیا؟ حجاب اللہ ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھو علی فرما رہے ہیں، کوفو ہے نا دونوں. علی، میں نے کہا نا دو معصوموں سے میں نے پڑھا ہے. علی فرما رہے ہیں نحنو شجرۃ النبوۃ ومعدن الرسالۃ. اللہ اکبر. علی فرماتے ہیں کہ ہم نبوت کا درخت ہیں. کیا ہیں؟ درخت ہے. بس یہ آخری بات ہے، آپ کی رحمت تمام. ہم نبوت کا درخت، صرف آپ کی معرفت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. ہم نبوت کا، انا نہیں کہا، نحنو، نحنو کہا ہے، انا کی ضمیر استعمال نہیں کی، نحنو کی. نحنو شجرۃ النبوۃ، ہم نبوت کا شجر، درخت، رسالت کی کان، مائنس، رسالت نکلتی ہمارے یہاں سے ہے. ہم کان ہم ہیں، چشمہ ہم ہیں، اور کیا ہے؟ نبوت کا درخت ہم ہیں. مطلب کیا؟ علی کہہ رہے ہیں ہم نبوت کا درخت. میرا بیٹا حسن نبوت کا درخت، میرا بیٹا حسین نبوت کا درخت، ایسے میرے بیٹے مہدی تک، ہم سب کے سب کیا ہے؟ نبوت کا. مجھے انصاف سے بتانا موسم کس کا چل رہا ہے؟ امرود کا. امرود کے درخت پہ کبھی آم دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. بیر کے درخت پہ امرود دیکھا ہے؟ نہیں. بھائی جس کا پیڑ پھل وہی. اگر امرود کا تو پھل بھی امرود، اگر آم کا تو آم، پھل بھی آم. تو اب ظاہر سی بات ہے علی فرما رہے ہیں. میں نے کہا دو معصوموں کا قول میں نے پڑھا ہے مگر اب وقت نہیں ہے. امام صادق کا بھی اور علی کا بھی، دونوں فرما رہے ہیں. کیا یہ قول میزان الحکمت میں بھی آپ کو مل جائے گا. کیا فرما رہے ہیں؟ میں نبوت کا درخت. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر علی نبوت کا درخت ہے تو ماننا پڑے گا علی ہے نبوت کا درخت. تو پھر علی نبوت کا درخت، اس درخت کا پھل کون؟ کا اس درخت کا پھل کہیں آدم کی صورت
صورت میں، کئی شیش کی صورت میں، کئی ابراہیم کی صورت میں، کئی موسیٰ کی، کئی عیسیٰ کی، ہے نا، کئی ادریس کی، کئی یحییٰ زکریا کی صورت میں. یہ سارے پھل ہیں نبی. اور درخت کون کا؟ درخت علی. تو اب ظاہر سی بات ہے، کبھی غور کیا ہے نا آپ، کچھ پھل درخت پہ کامل ہوتے ہیں، کچھ پھل ناقص بھی ہوتے ہیں، کچھ دیکھا ہے نا، پھل ناقص بھی ہوتے ہیں، کامل بھی ہوتے ہیں. تو بھائی یہ درخت پر علی درخت ہے نبوت کا، حسن درخت ہے نبوت کا. تو اب اس پر جو درخت پر پھل لگے ہیں وہ انبیاء کی صورت میں ہیں، کئی آدم کی، کئی شیش کی، کئی ادریس، کئی ابراہیم، کئی عیسیٰ، کئی موسیٰ. تو اب ظاہر سی بات ہے بھائی یہ کیوں ہے اس درخت پہ؟ کہ اس لیے کہ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، علی کی ولایت کا اقرار کیا تو اب بات ہو جانی چاہیے نا، یہی ہے نا، بات ہو جانی چاہیے، ختم. کہ بھائی علی کہہ رہے نانو شجرۃ النبوہ، صادق آل محمد کہہ رہے نانو شجرۃ النبوہ، ہم نبوت کا درخت ہیں. تو اب نبوت کا درخت علی ہے، حسن حسین یہ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کے درخت پر جو پھل لگے گا وہ انبیاء کی صورت میں لگے گا، ہے نا. تو اب یہ لگا کیوں؟ کیسے کہ علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، لیکن پھل کا ایک خاصہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھل ناقص بھی ہوتے ہیں، پھل کامل بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو پھل لگے ہیں یہ کامل ہے کہ ناقص؟ کفو کی روشنی میں سنا رہا ہوں آپ کی معرفت کے لیے. رسول مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر سہارا دیا، کہا شاہد ازیان نبک، ابھی تو تو نے سنایا ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار آدم سے عیسیٰ تک نے کیا تو انہیں نبوت ملی، لیکن یا رسول اللہ کہ یہ پھل بھی تو ناقص کامل ہوتا ہے. مسکرا کر رسول نے کہا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے جب تک فاطمہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہیں کیا نبوت کامل نہیں ہوئی. اللہ اکبر. نبوت کامل نہیں ہوئی، ناقص رہ جاتی. ہاں لیکن اللہ اکبر کامل ہوئی تو کس کی وجہ سے؟ فاطمہ کے محبت اور فضیلت کے اقرار کی وجہ سے کامل ہو گئی. ہاں ورنہ ناقص رہ جاتی. یقیناً اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ فاطمہ فاطمہ ہے. اللہ اکبر. ہاں یقین جانو، آپ مشکل میں جب پڑھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی علی کے چاہنے والے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد کہتے ہیں نا. آپ نے کیا، محمد نے بھی کہا تھا یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، کہا تھا نا. ہاں ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں، خود علی کے مولا نے مدد کے لیے پکارا تھا علی کو، لیکن یہی علی کہہ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے حالات تو معلوم ہے نا مدینے کے کیا چل رہے تھے مہاجرین و انصار کے درمیان، کہ علی سلام کرتے تھے تو لوگ جواب نہیں دیتے تھے. تو جب علی گھر آتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں جتنا رنج و غم کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا تھا نا، لیکن جب فاطمہ کے چہرے انور کی طرف میری نظر جاتی تھی فتن کشفو عن الہموم والاحزان، علی کہتے ہیں کہ میری دکھ تکلیف پریشانی حزن ختم ہو جاتا تھا فاطمہ کو دیکھ کر. کیا سمجھے؟ جو کائنات کا مشکل کشا ہے نا، فاطمہ اس کی مشکل کشا ہے. یہ ہے بھائی معرفت ہے بی بی کی، حاصل کریں. جو کائنات کا مشکل کشا، فاطمہ اس کی مشکل کشا. ہاں ہاں بھئی ظاہر سی بات ہے سردارو، یہ بس اصل جو مال مجلس ہے وہ مصاب ہونے کے لیے آتے ہیں نا، تاکہ وقت کے امام جو خون کے آنسو روتے ہیں انہیں پرسا دے سکیں. لیکن بخل سے کام نہ لیجیے گا، کیونکہ یہی بی بی آپ کی شفاعت کرائیں گی. اللہ اکبر. انہوں نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے
جہنم سے آزاد کرا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے چاہنے والوں کو۔ ہاں بھئی کوئی وجہ تو تھی نا کہ فاطمہ کو کہنا پڑا سبت علیہ مصائب اللون، سبت علیہ مسرنا لیا۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم ہے، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا، علماء سے سنا ہے، ذاکرین بزرگ ذاکرین سے سنا ہے کہ جب حسین کی مجلس ہوتی ہے نا تو فاطمہ آتی ہیں، ہاتھ پسلی پر ویسے ہی ہے۔ آج فاطمہ کی مجلس میں کون کون آیا ہے مجھے نہیں خبر، کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہیں، کہاں وقت کا امام بیٹھا ہے، کہاں حسنین اپنی اماں کا پرسہ لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، خبر نہیں ہے رونے والوں، کوئی بات تو تھی نا کہ کہنا پڑا۔ کئی ضربتیں لگی ہیں، کئی ضربیں لگی ہیں فاطمہ کو، کئی ضربیں۔ پہلی ضربت، اللہ اکبر، پہلی ضربت کہا جب علی کا حق چھین لیا گیا، پہلا صدمہ فاطمہ کو۔ دوسری ضربت، علماء لکھتے ہیں دوسری ضربت فاطمہ کو صدمے کی صورت میں لگی کہ جب فاطمہ دربار گئی، محمد کی بیٹی کھڑی رہی، اللہ اکبر، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے رہے۔ کہا تیسری ضربت، کہا جب فاطمہ خالی ہاتھ آئی ہیں، اللہ اکبر۔ کہا نہیں تیسری ضربت، کہا تیسری ضربت اس وقت فاطمہ کو لگی کہ جب صدیقہ کو جھٹلایا گیا، اللہ اکبر۔ کہا چوتھی ضربت، کہا جب فاطمہ خالی ہاتھ آئی۔ کہا پانچویں ضربت، کہا جب فاطمہ کے در کو آگ لگا دی گئی۔ کہا چھٹی ضربت، کہا جب چھٹی ضربت جب دروازے پر لات ماری گئی۔ کہا ساتویں ضربت، کہا جب محسن شہید ہو گیا، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ فاطمہ کو تازیانے لگے، اللہ اکبر، محمد کی اکلوتی بیٹی کو تازیانے لگے۔ جلتا ہوا دروازہ گرا، بی بی دروازے کے پیچھے آئی نا، ہاں مدافع ولایت ہیں، علی کی محافظہ ہیں، اللہ اکبر۔ جب آئی نا کہا نہیں، دروازہ بھی چلایا گیا، اور جانتے ہیں دروازے کی جو کیل ہے نا وہ فاطمہ کے سینے میں داخل ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، وہ کیل سینے میں داخل ہو گئی، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ فاطمہ غش کھا گئی۔ جب غش سے افاقہ ہوا نا تو فاطمہ کہتی ہیں فضا ابو الحسن کہاں ہے، اللہ اکبر۔ کہا بی بی، اب یہاں دو روایت ہے، اسما یا فضا نے کہا کہ ابو الحسن کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، اور ایک جگہ یہ ہے کہ بی بی اپنے بابا کو بیٹھی رو رہی تھی، ایک روایت یہ بھی ہے حسین دوڑے دوڑے آئے، اماں بابا کو ظالم گرفتار کیے ہوئے ہے، گلے میں رسی ہے، دو روایتیں ہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال جو بھی روایت ہو، لیکن اتنا ضرور ہے لکھا ہے مورخین نے کہ جس وقت علی کی گرفتاری اور علی کے گلے میں رسی کے بارے میں فاطمہ نے سنا ہے نا، فاطمہ اپنا درد بھول گئی ہے، اللہ اکبر۔ فاطمہ کو چل کے جانا پڑا، بہت دور نہیں، ایک محلے سے دوسرے محلے بھی نہیں، صرف چند قدم چل کر آئی، چادر تطہیر سر پہ ڈالا، مسجد کے دروازے پر آ کر کہا چھوڑتے ہو ابو الحسن کو، یا سر سے چادر ہٹاؤ، یہ کہنا تھا۔ ارے فصیل مدینہ بلند ہونے لگی، آگ کے شعلے عذاب کی صورت میں تیرنے لگے، سلمان تڑپ کر آئے، اے رسول اللہ کی بیٹی بددعا نہ کیجئے گا، یہ کہنا تھا، اللہ اکبر۔ جو فاطمہ کا چاہنے والا عزادار ہے سنے گا، اللہ اکبر، چوٹ لگے گی دل پر، لیکن فکر ہی ایسا پردرد ہے۔ فاطمہ نے تڑپ کر کہا چچا سلمان اخذوا حقی فصبرت، ارے انہوں نے ہمارا حق چھینا، فاطمہ نے صبر کر لیا، ارے قتلوا ولدی فصبرت، انہوں نے میرا محسن مار دیا، ارے فاطمہ نے صبر کیا، لیکن چچا میں علی کے
چھوڑ دے۔ روایت کہتی ہے علی کو روایت کہتی ہے علی کو چھوڑا گیا، لیکن بس دو فقرے اور ہیں۔ میں جانتا ہوں مسلسل نہ پڑھنا نہ سننا بشر کا کام نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس عظیم بی بی کے لیے ہم اتنا آنسو تو دے سکتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا کون کون پرسے میں آیا نہیں خبر ہے، کیونکہ حسین کی مجلس میں تو فاطمہ آتی ہے نا بقی سے۔ آج فاطمہ کا پرسہ لینے کس کے پہلو میں کون معصوم بیٹھا ہے مجھے خبر نہیں ہے، لیکن مجلس کی یہ روحانیت بتا رہی ہے کہ یہاں پرسہ لینے آئے ہیں، زینب بھی شام سے آئی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جو فاطمہ دائنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو لقمہ کھلاتی تھی، پھر وہ بقیہ زندگی پھر دائیں ہاتھ استعمال نہیں، بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ روایت کہتی ہے رات کو فاطمہ نے علی سے نہیں بتایا کہ میرے کہاں کہاں چھوڑ کتنی ضربیں لگی ہے، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب بچے سو جاتے تھے نا، اور جب بچے سو جائے رات میں فاطمہ کی مظلومیت دیکھیے گا، رات میں فاطمہ اٹھتی تھی، عمر کل کتنی 18 سال اٹھتی تھی۔ کبھی 18 سال کی ضعیفہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی دیکھا ہے؟ لیکن فاطمہ ہے رات میں عصا لے کر صحن خانہ کو عبور کرتی ہوئی اس دروازے کے عقب میں پیچھے آتی تھی، اور وہاں اس جلے ہوئے دروازے کے پاس ارے خوشبو محسن سونگ کر کہتی تھی محسن آئے، میرے محسن کو آنے بھی نہیں دیا ان ظالموں نے۔ نہا کرتی ہوئی فاطمہ اس دنیا سے جانے لگی۔ اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، بی بی نے غسل کیا، لباس پہنا، اس کے بعد گئی کہ اسماء بچے آئے تو انہیں کھانا کھلا دینا، میری جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے تسبیح و تحلیل کی سمجھ لینا کہ تمہاری شہزادی دنیا میں ہے، جب آنا آواز بند ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ اسماء کہتی ہیں کہ بی بی کی آواز آنا بند ہوئی۔ اسماء نے دیکھا بی بی اپنا دایاں ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے سو رہی ہیں۔ بی بی اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اتنے میں حسنین آئے۔ جب حسنین آئے نا روتے ہوئے، اسماء نے کہا بچوں روتے کس بات پر ہو؟ کہا اماں کہاں ہے؟ کہا اماں آرام کر رہی ہیں آپ کی، کہا ہے کہ پہلے کھانا کھلا دینا۔ شہزادوں نے کہا اسماء یقین سے بتاؤ ہم کبھی اماں کے بغیر کھانا کھائے ہیں؟ اے اسماء تم مجھ سے چھپا رہی ہو، ارے لیکن ہمیں خبر ہے حسنین نے ننھے ننھے امامے پھینکے۔ اسماء نے کہا کیا خبر ہے بچوں؟ کہا اپنے نانا کی مزار پہ بیٹھے تھے کہ اچانک قبر رسول سے ہاتھ برآمد ہوا، ہمارے ہاتھ سروں پر ہاتھ رکھ کر ہمارے نانا نے کہا بچوں اے فاطمہ کے یتیم ہو جاؤ، تمہاری اماں اب دنیا میں نہیں رہی۔ اسماء نے کہا جاؤ شہزادو تمہارے بابا مسجد میں ہے، انہیں خبر کر دو۔ حسنین آئے، علی محو عبادت تھے، علی کے پاس آئے، بابا بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ روایت کہتی ہے علی نے غسل دیا، صدیق کو صدیقہ کو صدیقی غسل دے سکتا ہے، معصوم کو معصوم ہی دے سکتا ہے۔ ہاں علی نے غسل دیا۔ روایت کہتی ہے اتنا بڑا صابر علی، جب علی نے وہ نشانات دیکھے نا جو فاطمہ نے نہیں بتائے، جب علی کو محسوس ہوا فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے، چیخ مار کر روئے
سلمان نے پوچھا تھا نا، ارے میرا صابر مولا کس بات پر چیخ مار کر رویا، صبر کے بندھن ٹوٹے؟ کہا سلمان، فاطمہ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ان کے جسم پر کتنی ضربیں، ارے پسلیاں ٹوٹ گئی، الغراض علی نے غسل دیا، کفن میں ملبوس کیا فاطمہ کو، اس کے بعد آواز دی، اللہ اکبر، کیا؟ اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضہ، اے اسماء، اے حسن، اے حسین، آؤ اور آ کر اے حسن اور حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی قریب آئے نا حسنین، قریب آئے، لپٹ گئے، اماں اب مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے بچوں، ہاں تمہاری ماں اس دنیا سے جا رہی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔